کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کی جو پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ تھی اقرا۔ علامہ اقبال کے نام سے کون واقف نہیں ہے کہ جن کی خواب کی تعبیر آج کا پاکستان ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ یارب شکایت ہے مجھے خداوندان مکتب سے کہ سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی۔ اگر قرآن مجید کا میننگ کسی پر صحیح طرح یہاں ہوا ہے نا تو وہ علامہ اقبال ہے کہ گر دلم آئینے بے جوہر است در بحرفم غیر قرآن مزمرست۔ جو جواب شکوہ ہے وہ آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہے کہ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا برا ہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے محمد سہیل ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید کی جو پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ تھی اقرا، یعنی پڑھیے، اور یہ تعلیم ہی ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گود سے لحد تک علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، پاکستان کی بات کی جائے تو آج پاکستان جس تعلیمی میدان میں جس سٹیج پر کھڑا ہے وہ صورتحال کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ والدین کو دیکھیں تو وہ کنفیوز ہیں، بچوں کو دیکھیں تو ان کو نہ اپنے حال کا صحیح اندازہ ہے اور نہ اپنے مستقبل کی صحیح خبر ہے۔ ناظرین، وہ قومیں جو اپنے اسلاف کو بھلا دیتی ہیں وہ کسی ایسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکتی جو کہ ان کا مقصد ہوتا ہے، اور یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ناظرین، ہم نے اپنے عظیم لیڈروں کے اس تمام مقاصد کو بھول گیا جو پاکستان بنانے کی وجہ تھا اور جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں۔ ناظرین، علامہ اقبال کے نام سے کون واقف نہیں ہے کہ جن کی خواب کی تعبیر آج کا پاکستان ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنے نوجوان نسل کو نہ صرف اقبال کے بارے میں نہیں بتایا بلکہ ان کی شاعری میں چھپے ہوئے وہ تمام علم کے خزانے ہم نے ان سے بالکل دور رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر والدین کو دیکھیں تو ان کو بھی نہیں معلوم کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، اور اگر ہم اپنی تعلیمی نظام کو دیکھیں تو وہ بھی آپ کو کسی ایک مثبت ڈائریکشن میں جاتا ہوا معلوم نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ کی بات کی جائے تو گورنمنٹ نے اپنی تمام تر کوششیں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری 26 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں، اور جو اسکول میں ہیں تعلیم کئی قسم کے طبقات کا شکار ہے۔ ایک طرف انگریزی اسکول ہیں تو ایک طرف سرکاری تعلیم، جن کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں ہے۔ حل کہاں پہ ہے، یہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کہ وہ افکار کو جاننے کی کوشش کریں گے جس سے ہم نے اپنے طالب علم کو دور رکھا ہے۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ پازیٹیو پاکستان کے چیئرمین عابد اقبال کھاری صاحب موجود ہیں۔ میں تھوڑا سا تعارف آپ کو پازیٹیو پاکستان کے حوالے سے دیتا چلوں۔ پازیٹیو پاکستان گزشتہ 19 سال سے ایک ایسی تنظیم ہے جس کا مقصد تعلیمی میدان میں نوجوان نسل کی رہنمائی کرنا ہے۔ رہنمائی کسی بھی قسم کی ہو، لیڈرشپ ہو یا ان کو کسی بھی منزل کی طرف متعین کرنا ہو، تو پازیٹیو پاکستان وہاں آپ کو موجود نظر آئے گی۔ ناظرین، اقبال صاحب سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کے جو افکار ہیں وہ ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں پوری اے بی میڈیا کی طرف سے اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے انتہائی مصروف اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور آپ ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ اقبال صاحب، یہ فرمائیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی قسم کے کریکولم یہاں پہ ہمارے اسکولوں میں، جس طرح کی فیس ہے اس طرح کا کریکولم ہے، اور ہم جو تھوڑے وہ لوگ جو تھوڑے ماضی کو جانتے ہیں ان کو ہم اکثر ایک بات کہتے سنتے ہیں کہ اقبال نے یہ کہا تھا اگر ہم یہ کر لیتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل اقبال کو کیوں پڑھے؟ جی بہت شکریہ آپ کا، اور میں بلا تمہید موضوع کی طرف آتا ہوں۔
اقبال نے کہا تھا نا کہ یارب شکایت ہے مجھے خداوندان مکتب سے کہ سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. صحیح. تو وہ خاک بازی کیا ہے؟ وہ خاک بازی میں سمجھتا ہوں کہ بے مقصدیت ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. وہ خاک بازی سوچ کا چھوٹا ہونا ہے. بالکل ٹھیک. یا وہ کسی نے کہا نا کہ منفی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گی. بالکل ٹھیک. تو اقبال اصل میں اس منفی سوچ اور اس چھوٹی سوچ میں سے نکالنا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک. دوسرا، اقبال عمل پہ آمادہ کرتا ہے. ٹھیک. آگے ہم بات کریں گے جیسے قرآن اور اقبال، تو اس میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے قرآن کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، قرآن کو پڑھنے والا کبھی خودکشی نہیں کر سکتا، ایسے ہی اقبال کو پڑھنے والا بھی کبھی خودکشی نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک. قرآن کو پڑھنے والا مایوس نہیں ہو سکتا، تو اقبال چونکہ قرآن ہی سے خوشہ چینی کرتا ہے، قرآن ہی سے اس میں غوطہ زن ہوتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو اس لیے کسی نہ کسی درجے میں وہ قرآن کے پیغام ہی کا پرتو ہے. مجھے یہاں جو پہ ایک اقبال کی جو فکر ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کی بات یاد آ رہی ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کا میننگ کسی پر صحیح طرح یہاں ہوا ہے نا تو وہ علامہ اقبال ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ دیکھیں نا، اقبال نے تو بہت بڑی بات کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور یہ اشعار کہے ہیں کہ گر دلم آئینے بے جوہر است در بحرفم غیر قرآن مضمر است، کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس آئینے میں کوئی جوہر نہیں، اور اگر در بحرفم، اگر میرے ان حرفوں میں غیر قرآن مضمر است، کوئی قرآن کے سوا بھی کوئی بات مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، تو آگے بہت بڑی بات کہی کہ روز محشر خار و رسوا کن میرا، بے نصیب از بوسہ پاکن میرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میرے ان حرفوں میں قرآن کے سوا بھی کوئی بات ہے تو آپ مجھے روز محشر ذلیل و رسوا کر دیجئے اور اپنے مبارک پاؤں کے بوسے سے مجھے محروم کر دیجئے. اقبال جیسا ایک بڑا اسکالر، دانشور، ایک فلسفی اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ مان ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. تو پھر آپ اگر اس کے سارے پیغام کو سمجھیں تو ظاہر ہے اس کا رونا ہی یہ ہے کہ زمیں کے آسماں بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے، غضب ہے ستر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے، زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے. تو اس کا تو کہنا ہی یہ ہے کہ مسلمانوں تم نے یہ جو کتاب سے رشتہ توڑ لیا ہے نا، تو اس وجہ سے آج تم پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو، آج اس کی وجہ سے تم اس زبوں حالی کا شکار ہو. بالکل ٹھیک. تو میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں کہ کیا اقبال کا پیغام قرآن کے پیغام ہی کا پرتو ہے، تو اس میں نا کسی نہ کسی سطح پہ وہ ساری خصوصیات اقبال کے کلام میں ہمیں نظر آتی ہیں جو اللہ کے کلام میں ہیں. ظاہر اس سے کوئی مقابلہ تو نہیں کہ وہ خدا کا کلام ہے، وہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترا ہے، تو کوئی انسان اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال اس کی جھلک آپ کو کسی نہ کسی درجے میں آپ کو نظر آتی ہے، جس کی میں نے ایک مثال دی کہ جیسے قرآن کو پڑھنے والا بھی مایوس نہیں ہو سکتا، قرآن کو پڑھنے والا بھی جیسے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ سکے گا. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے سامنے نیکی اور بدی کی جنگ ہو رہی ہو اور وہ کہے کہ میں تو امپارشل ہوں، میرا اس سے لینا دینا نہیں ہے، میں نے تو اس میں نہیں کودنا. تو وہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے حق کے لیے اپنا ایک رول جو میرے بس میں ہے میں نے ادا کرنا ہے، چاہے میں زبان سے اس کو اس کے خلاف جہاد کروں یا پھر کم از کم یہ ہے کہ میں دل میں تو اس کو برا جانوں. تو اقبال وہ کہتا ہے نا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. تو یہ مصطفی اور بو لہبی میں جو جنگ ہے یہ اللہ نے اپنی خاص حکمت کے تحت لگائی ہے، یہ ازل سے ہے اور یہ ابد تک رہے گی. تو اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اپنا ہم وزن کس پلڑے میں ڈالتے ہیں.
بالکل ٹھیک. ہم خیر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا ہم شر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اقبال اسی پہ آمادہ کرتا ہے, یہی سکھاتا ہے کہ تو نے اپنا رول ادا کرنا ہے, چاہے وہ اس چڑیا جتنا ہی کیوں نہ ہو. جو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ کہتی ہے کہ میں چونچ بھر اپنا جو ہے نا وہ پانی اس پہ پھینکوں گی, اس آگ پہ. تو اسرائیلی روایات میں ہے کہ اس کا مذاق اڑایا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں میں کم از کم اپنا نام تماشا دیکھنے والوں میں نہیں لکھوانا چاہتی, میں اپنے حصے کا کام کرنا چاہتی ہوں, باقی پھر اللہ کا کام ہے, وہ چاہے گا تو اس کے لیے کیا ممکن نہیں ہے. تو اقبال جو ہے نا وہ اس طرح سے عمل پہ آمادہ کرتا ہے کہ یار تو نے بیٹھنا نہیں ہے, تو نے ہمت نہیں ہارنی, بالکل ٹھیک. تیرا کام یہ ہے کہ تو اپنے حصے کا کام کر, باقی تو اللہ پہ چھوڑ دے. بالکل ٹھیک. اقبال صاحب یہ فرمائیے کہ جس طرح علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ پرندوں کی دنیا کا شاہین ہوں میں, کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. انہوں نے نوجوان کو شاہین سے تعبیر کیا ہے. شاہین انہوں نے کیوں کہا ہے نوجوان کو؟ یہ نا اقبال نے پروفیسر ظفر احمد صدیقی کو خط لکھا تھا اور اس میں باقاعدہ اقبال نے لکھا کہ میں نے یہ جو تشبیہ دی ہے شاہین کی وہ اس کی خصوصیات کی وجہ سے دی ہے. اور اس میں اقبال نے کچھ 4 یا 5 وہ خصوصیات بیان کیں کہ یہ تیز نگاہ رکھتا ہے. اب دیکھیں ایک نوجوانوں میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آج دنیا میں ویژن پہ بات ہوتی ہے کہ ویژن از ویری امپورٹنٹ, کہ یار آپ ویژن کا مطلب ایک تو یہ بصارت ہے نا, تو دوسرا ہے کہ وہ اندر کی آنکھ, وہ جو آپ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں باطنی آنکھ, کہ وہ جو آگے تک دیکھے, آنے والے دور کو دیکھے, ٹھیک ہے نا. تو ویژن یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو میری زندگی کا ویژن مجھے یہ بتائے گا کہ میں اپنے آپ کو 20 سال بعد کہاں دیکھتا ہوں. تو اسی طرح ایک قوم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ سوچے کہ ہمیں اگلے 20 سال بعد اور اس کے بعد 40 سال بعد اور 50 سال بعد کہاں پہنچنا ہے. تو یہ اگر ہماری کوئی ویژن ہوگی تو ہم آگے بڑھیں گے. تو اس لیے اقبال شاہین کا جو ہے وہ استعارہ یوز کرتے ہیں اس کے لیے کہ وہ اس کی تیز نگاہ ہے. تو تمہارے پاس بھی ایک ویژن ہونا چاہیے. دوسرا اس کی تیزی, تراری, حرکت, جدوجہد, یعنی پلٹنا, جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو وہ یہی چاہتے ہیں نوجوانوں کو کہ بھئی سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی, فقط ذوق پرواز ہے زندگی. تو نے رکنا نہیں ہے, پرواز تیرا کام ہے. اور پھر اس کے علاوہ وہ بلند اڑتا ہے, اس کی پرواز بلند ہوتی ہے. نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو پہاڑوں کی چٹانوں میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ جو آسودہ ماحول ہے نا, اس میں نہیں تو نے جینا. پہاڑوں کی چٹانوں میں ظاہر ہے زندگی مشکل ہوگی, تو اس طرح تو نے بھی اپنے آپ کو مشکلات کا عادی بنانا ہے. یعنی بلندی کو اچیو کرنا بھی ایک اس کا مقصد ہے کہ آپ نے اور عام لوگوں سے نہیں بلکہ دنیا سے بلند ہو کر آگے نکلنا ہے. دنیا سے بلند ہو کے آگے یعنی تیری اچھا یہاں یہ دیکھیں نا, وہ جو اقبال نے کہا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. تو اب دیکھیں دونوں بظاہر پرندے ایک ہی فضا میں اڑ رہے ہیں, لیکن ایک کی پرواز بہت بلند ہے. ایک مردار کھاتا ہے, دوسرا مردار نہیں کھاتا, ٹھیک ہے. یعنی ایک یہاں پہ میں اور بڑی دلچسپ مجھے فیسینیٹ کرتی ہے اقبال کی ایک چھوٹی سی نظم جو بتاتی ہے کہ چھوٹی سوچ اور بڑی سوچ میں کیا فرق ہے. تو اس میں اقبال نے نا 2 لفظ یوز کیے ہیں. ایک ہے مرغ سرا. مرغ سرا کہتے ہیں یہ جو گلی محلے کے پرندے ہوتے ہیں جس میں کوا ہے, چیل ہے, چڑیا ہے, کبوتر ہے. اور دوسرا ہے مرغ ہوا. مرغ ہوا ہے جو بہت بلند اڑتا ہے, وہ شاہین ہے, عقاب ہے. تو ان دونوں کا مکالمہ اقبال نے بیان کیا ہے. تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرغ سرا نے یہ کہا مرغ ہوا سے, پردار اگر تو ہے تو کیا میں نہیں پردار, اگر تیرے پار ہیں تو میرے بھی پار ہیں. اگر تو ہے ہوا گیر تو ہوں میں بھی ہوا گیر, تو بھی ہوا میں اڑتا ہے میں بھی ہوا میں اڑتا ہوں. آزاد اگر تو ہے نہیں میں بھی گرفتار, اگر تو آزاد ہے تو میں کون سا پنجرے میں بند ہوں, میں بھی تو اڑتا ہوں. پرواز خصوصیت ہر صاحب پر ہے. جس کو بھی اللہ نے پر دیا ہے تو وہ اس کی خصوصیت ہے کہ وہ اڑتا ہے,
کیوں رہتے ہیں مرغان ہوا مائل پندار؟ تم لوگ جو ہو، مرغے ہوا جو ہو، تمہیں کس بات کی اکڑ ہے بھائی؟ تو مجروح حمیت جو ہوئی مرغے ہوا کی، یوں کہنے لگا سن کے یہ گفتار دل آزار، اس کی تھوڑی سی دل آزاری ہوئی کہ اچھا یار یہ مجھے چیلنج کر رہا ہے کہ تم میں ہمیں فرق ہی کوئی نہیں ہے. تو اس نے پھر اس کو جواب دیا آگے. اس نے اس کو آگے سے کہا کچھ شک نہیں پرواز میں آزاد ہے تو بھی، حد ہے تیری پرواز کی لیکن سرے دیوار، واقف نہیں تو ہمت مرغان ہوا سے، تو خاک نشیمن انہیں گردوں سے سروکار. کہہ رہا تم یہاں عام گلی محلے میں رہ کے چونچے مارتے زمین پہ، تو ہم تو بہت بلند اڑتے ہیں. بلکہ آخری فارسی کا شعر اس میں تو یہاں تک کہا کہ تو مرغ سرائی خورش از خاک بجوئی، تم تو مرغ سرا ہو، گلی محلے کے پرندے ہو، تم تو خاک میں چونچے مارتے ہو دانے کے لیے. ما در صدد دانے بے انجم زدے منکار، ہم تو ستاروں کو دانا سمجھ کے ان پہ چونچے مارتے ہیں. اچھا اب یہ فرق اس میں کیا بتایا اقبال نے؟ چھوٹی سوچ اور بڑی سوچ. ایسے ہی چیونٹی عقاب کو کہتی ہے میں پائمالو خارو پریشاں و درد مند، تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں نوح سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں. یعنی میں 9 آسمانوں کو بھی جو ہے نا وہ اپنے اس میں نہیں لاتا کسی کھاتے میں ان سے آگے. اب ان کے آگے کیا ہے؟ ان سے آگے اللہ کی ذات ہے. تو میں یعنی مطلب یہ ہے کہ میں تو اس کی رضا کا طالب علم ہوں، میری منزل اتنی بڑی ہے. تو اچھا یہ کرے کہ اقبال کے سارے جب وہ کہتے ہیں نا آسمانوں کی ہمیشہ بات کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو وہ اصل میں اس اکابی روح کا مطلب ایک روحانیت میں آپ اپنے اس مقام پہ چلے جائیں کہ پھر آپ کے لیے جو زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ کی رضا بن کے رہ جائے. تو وہ آسمانوں کی بات اس لیے کہتا ہے، وہ آسمانوں تک پہنچنے کی، کیونکہ وہاں اللہ ہے اور اللہ سے ہم نے کیا چاہنا ہے؟ ظاہر ہے اس کی رضا چاہنی ہے. تو وہ یہ سمجھاتا ہے کہ اگر انسان کی زندگی کا کوئی سب سے بڑا مقصد ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا پانے کا خواہش مند ہو. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اقبال صاحب یہ فرمائیں کہ جس طرح ابھی آپ نے ذکر بھی کیا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اس بات کو کہ علامہ اقبال کے اوپر قرآن مجید کے ٹرو میننگز، اصل جو اس کے معنی ہے وہ بڑے اچھے اشکار ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے کلام اور قرآن مجید میں مطابقت کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے بات کی نا کہ وہ چونکہ اقبال کا جو پیغام ہے وہ سارا وہ اس نے قرآن میں غوطہ زن ہو کے چیزیں سمجھی ہیں اور ان کو بیان کیا ہے، تو وہ قرآن کے پیغام ہی کا پرتو ہے کسی نہ کسی درجے میں. اس کی ایک مثال میں نے یہ دی کہ قرآن کو پڑھنے والا اور اقبال کو پڑھنے والا مایوس نہیں ہوتا، وہ خودکشی نہیں کر سکتا، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ سکتا، وہ ہمیشہ عمل پہ آمادہ ہوگا اور صرف خواب دیکھنے والا نہیں ہوگا بلکہ عمل کی دنیا کا بھی غازی ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے میں یہ میری ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جیسے قرآن کو بھی آپ ایک دفعہ پڑھیں، دوسری دفعہ پڑھیں، پھر قرآن اور طرح سے سمجھ آتا ہے، تیسری دفعہ پڑھیں، چوتھی دفعہ پڑھیں، آپ جتنا اس میں غوطہ زن ہوتے جائیں آپ کے اوپر اتنے ہی اس کے معنی آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی پرتیں کھلنی شروع ہوتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہی جھلک آپ کو اقبال کے کلام میں بھی ملے گی. عام بندہ اس کو ایک شعر سمجھ آ جاتا ہے، دو ساری عمر میں، کئی میں نے لوگ دیکھے ہیں کہتے ساری عمر میں چند اشعار سمجھ سکے. پھر آپ اس میں اور غوطہ زن ہوئیں اور جتنا آپ اس کو پڑھتے جاتے ہیں تو اس کی آپ کی پیاس ختم نہیں ہوتی، آپ کی پیاس بڑھتی جاتی ہے اور اس کے نئے سے نئے معنی آپ کے اوپر آشکار ہونے لگتے ہیں. تو یہی چیز آپ کو کہیں فکر اقبال میں نظر آتی ہے. پھر جیسے آپ قرآن کو اگر دیکھیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے آیا اور اس کے بعد اب نعوذ باللہ آبسولیٹ ہو گیا. اب ہم کہیں جی کہ قرآن کی اپلیکیشن ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے، وہ آج بھی اسی طرح اپلیکیبل ہے، وہ آج بھی آپ کے سارے مسائل کا حل بیان کرتا ہے.
تو یہ چیز آپ کو اقبال کے کلام میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں نظر آتی ہے۔ اچھا، جیسے ایک اور آپ اینگل سے دیکھیں، میں اس پہ غور کرتا ہوں، اور یہ باتیں میں نے بہت سارے علماء کے سامنے بھی کہیں، بڑے بڑے اسکالرس کے سامنے کہیں، اور الحمدللہ کبھی کسی نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، کہ جیسے آپ قرآن کو کھولیں اور لگتا ہے جیسے قرآن یہ تو شاید آیت آج صبح نازل ہوئی ہوگی، یہ تو جیسے بالکل آج کے حالات کے اوپر ہمیں ایڈریس کر رہی ہے، یہ آج کے 2026 کے پاکستانیوں کو ایڈریس کر رہی ہے، یہ آج کی امت مسلمہ کو ایڈریس کر رہی ہے۔ تو آپ کو یہی خصوصیت کسی نہ کسی درجے میں کلام اقبال میں نظر آئے گی۔ اس کے کئی اشعار ہیں جو میں کہتا ہوں، میں ان کو پڑھتا ہوں تو لگتا ہے یار یہ جیسے آج صبح نازل ہوئے ہیں۔ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں مرغان سحر خاں، میری صحبت میں ہے خرسند، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔ تو یہ ایسا نہیں ہے جیسے یہ آج اقبال ہمیں ایڈریس کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، پھر میں یہ کہتا ہوں جیسے آپ ایک قرآن کو کھولیں، آپ سوچیں کہ یار آج امت مسلمہ کی یہ حالت کیوں ہے؟ آج اربوں مسلمان ہیں اور اس کے مقابلے میں چند لاکھ یہودی ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا ہے، ان کو وطن سے وہ بے گھر کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور یہ اربوں مسلمان جو ہیں وہ ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ تو کیا قرآن آپ کو اس کا جواب نہیں دے گا؟ بالکل دے گا۔ قرآن آپ کو پورا آئینہ دکھاتا ہے کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہے۔ تو آج آپ اقبال کو کھولیں، اقبال کو پوچھیں کہ یہ ہماری حالت کیوں ہے، تو وہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ جو جواب شکوہ ہے وہ آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہے کہ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا برا ہیم پدر اور پسر آذر ہیں، بادا آشام نئے بادا نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں، کون ہے تار کے آئینے رسول مختار۔ میں تو پاکستانیوں کو کہوں گا نا، پوچھوں گا کہ یار کس نعرے پہ تم نے یہ ملک حاصل کیا تھا؟ وہ کون سا نعرہ تھا جس کی بنیاد پہ مسلمانان بر صغیر نے اپنے تن من دھن کی قربانیاں دے دی تھیں؟ جناح صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے ملک ہم نہیں بنا رہے، بلکہ ایک ایسی تجربہ گاہ ہم قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں ہم اسلام کے آفاقی اور ابدی اصولوں کو آزما سکیں اور دنیا کے سامنے ایک رول ماڈل پیش کر سکیں۔ یہ تو بانی پاکستان کا فرمان تھا۔ تو یہی اقبال کہتا ہے کہ کون ہے تار کے آئینے رسول مختار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانسٹیٹیوشن کو کس نے پس پش ڈالا ہے؟ کون ہے تار کے آئینے رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، ہر کوئی مست میں ذوق تانا سا۔ ہم کام کر کے راضی نہیں ہیں۔ یہاں فیصلہ آباد میں میرے ایک انڈسٹریلسٹ دوست ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں بندہ ڈھونڈتا مجھے بندہ نہیں ملتا، کاریگر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے حرام خور ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کام نہ کریں اور پیسے ہمیں ملتے رہیں، اور یہ جگہ جگہ میں دیکھتا ہوں۔ تو یہی اقبال نے بتایا رونا رویا کہ ہر کوئی مست میں ذوق تانا ثانی، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔
وہ جو حاملین قرآن تھے، وہ جو قرآن کو سمجھنے والے تھے، وہ جو قرآن پہ عمل کرنے والے تھے، انہوں نے تو وقت کی دونوں سپر پاورز کو تسخیر کر لیا تھا۔ قسطنطنیہ میں کیسر روم اور فارس میں کسرا، دونوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی۔ عمر فاروق کے دور میں پورا فارس فتح ہوا اور کیسر نے جزیہ دینا قبول کیا، حتیٰ کہ 8ویں صدی ہجری کے آغاز میں یہ سوال اٹھایا جانے لگا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو مسلمانوں کا راستہ روک سکے۔ یہ ہے اقبال، اور یہ ہے وہ قرآن سے جو خوشہ چینی کرتا ہے اور جو پھر آپ کو سمجھاتا ہے کہ اے مسلمانوں ذرا آئینہ دیکھو۔ بالکل ٹھیک۔ اقبال صاحب یہ فرمائیے کہ آج کے موٹیویشنل اسپیکر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی حوالہ دیں گے یورپین رائٹرز کا دیں گے یا ایون انڈین رائٹرز کا بھی دیں گے، لیکن اقبال کو کوٹ نہیں کریں گے۔ آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں احساس کمتری۔ ٹھیک، یعنی افسوس، صد افسوس کہ یہ اقبال کا شعر تو نہیں ہے، لیکن میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ۔ لوگوں سے ہم ادھار میں کہہ رہے ہیں یار اپنا یہ مٹی کا چراغ دے دو، ہمیں روشنی چاہیے۔ اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، جو اپنا سورج ہے نا اس کے اوپر تو ہم نے خود کپڑا ڈال دیا کہ نہیں یار اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور دوسروں سے مٹی کے چھوٹے چھوٹے چراغ مانگتے پھر رہے ہیں۔ یہ ہمارا حال۔ اوہ بھئی خدا کے لیے اس احساس کمتری میں سے نکلو۔ میں مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں بتاتا ہوں اقبال لیڈرشپ پہ بات کرتا ہے، اقبال انوویشن پہ بات کرتا ہے، اقبال کریٹیوٹی پہ بات کرتا ہے۔ دیکھیں یہ سیمسنگ اور یہ جو وہ 3310 کس کی تھی، یہ نوکیا۔ اب یہ سیمسنگ اور نوکیا کی جنگ میں اصل میں پیچھے کون رہا؟ جو انوویشن کی طرف نہ آیا، جس میں کریٹیوٹی نہیں تھی، جس نے چینج کو تسلیم نہیں کیا، جس نے چینج کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اب یہ سارے پرنسپلز میں آپ کو فکر اقبال میں سے نکال کے دکھا سکتا ہوں کہ وہ کتنا اس کے اوپر، یعنی وہ کریٹیوٹی اور انوویشن کے اوپر اتنی بڑی بات کرتا ہے، اتنی بڑی بات۔ مثلاً وہ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ اگر از دستے تو کار نادر آئے، کہ اگر تیرے ہاتھ سے کوئی انوکھا کام ہو جائے نا، کریٹیو کام ہو جائے، گناہ ہم اگر باشد ثواب است، تو وہ گناہ کا کام بھی ثواب ہے۔ یعنی اب یہاں میں سمجھتا ہوں اقبال اصل میں سمجھانا یا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو کریٹیوٹی، کیونکہ وہ خود کریٹیو ہے نا، وہ تخلیق کرتا ہے۔ اب اللہ نے حضرت انسان کو جب پیدا کیا تو اپنی روح اس میں پھونکی، اور اپنی وہ صفات کا پرتو کسی نہ کسی درجے میں اس میں بھی پیدا کیا رکھا۔ اب وہ چونکہ کریٹیو ہے، تخلیق کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یار تجھے میں نے صلاحیت دی ہے، تو بھی کچھ کر کے دکھا نا۔ تو آپ یہ دیکھیں، یعنی میں کوئی چیز بناؤں اور وہ چیز پوری پرفارم نہ کرے جو اس کا پوٹینشل ہو، تو مجھے کیسا لگے گا؟ ایک سائنٹسٹ کو کیسا لگے گا؟ میں نے ایک روبوٹ بنایا ہے اور روبوٹ کو پوری میں نے پاورز دی ہیں، پورا اس میں پوٹینشل ہے، اور وہ جب ٹس سے مس نہ ہو تو مجھے تو غصہ آئے گا۔ تو یہی اقبال اصل میں سمجھاتے ہیں۔ یہاں ایک اور فارسی کا شعر ہے، ہر کے اورا قوت تخلیق نیست۔ ہر وہ جو جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے لیکن وہ تخلیق نہیں کرتا، کچھ نئی چیز کریٹ نہیں کرتا، پیشے ماں جز کافر و زندیق نیست۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تو وہ کافر اور زندیق ہے کہ جو تخلیق نہیں کرتا، کچھ انوویشن نہیں لاتا، کوئی انوویٹ نہیں کرتا۔ مجھے یاد ہے ہم ایم بی اے میں تھے تو اس وقت ہم نے ایک آرگنائزیشن کے بارے میں پڑھا جو ترقی کرتی ہیں، تو اس میں عموماً وہ یہ سمجھتی ہیں، ان کا ایک پورا یقین ہوتا ہے اس بات کے اوپر، وہ سلوگن یہ تھا کہ انوویٹ اور ڈائی، کہ یا تو آپ انوویشن لائیں گے یا آپ مر جائیں گے، کہ اگر انوویشن نہ آئی تو آپ ختم ہو گئے۔ تو یعنی انوویشن اتنی امپورٹنٹ ہے، ریسرچ اتنی امپورٹنٹ ہے، اور غور و فکر اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اوپر تو ہمارے ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ قرآن کی کم از کم 750 آیات غور و فکر اور تسخیر کائنات سے متعلق ہیں، جو قرآن کا تقریباً 8واں حصہ بنتا ہے، اور اس غور و فکر کو، اس ریسرچ کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یہ چند لاکھ یہودی ہم سے سنبھالے نہیں جاتے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ نے قرآن کے پیغام کو ہی چھوڑ دیا، اس کے پیغام پہ عمل ہی چھوڑ دیا۔
اور اس لیے پھر اقبال رونا روتے ہیں کہ آتی ہے دمیں صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کن تیرا نشر تحقیق. وہ جو تیرا ریسرچ کا خنجر تھا اس کو تو نے زنگ لگا دی ہے. ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. یہ جو ٹیسلا کام کر رہا ہے تو نے کرنا تھا. تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک. یعنی تو آگ کا شعلہ تھا اور تو بھوسے کے ڈیر کا غلام بن کے بیٹھ گیا ہے. یعنی تو نے اپنا آپ بھلا دیا ہے نا. تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرے اندر پوٹینشیل کیا ہے، تیرے اسلاف نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں. یعنی یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو اب میرا خیال نہیں پتہ ہوتا کہ علم فلکیات کے بانی مسلمان ہیں، جہاز رانی کے بانی مسلمان ہیں، آپ کے فزکس کے ذیل میں الجبرا، جیومیٹری، ٹگنومیٹری کے موجد مسلمان ہیں. سائنس کی ساری آغاز ساری جو ہے نا وہ آپ کے اسلاف نے کی ہے. تو یہ سائنس اس وجہ سے آج یہاں پہ کھڑی ہے. اور ہمارا حال وہی ہے نا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو ہم وہ چھوڑ کے بیٹھے ہیں ریسرچ، اور ہم پھر رونا روتے ہیں کہ جی یہ تقدیر نے کیا زخم ہمیں لگا دیے ہیں. اقبال صاحب یہ فرمایا آپ نے، جس طرح ذکر کیا کہ آپ مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو علامہ اقبال کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مینجمنٹ اسکالر بھی تھے؟ بالکل. میں نے جیسے پہلے بات کی، اقبال لیڈرشپ کے اوپر بات کرتا ہے، اقبال ٹائم مینجمنٹ پہ بات کرتا ہے، اقبال انوویشن کی بات کرتا ہے، کریٹیوٹی کی بات کرتا ہے، اقبال پرفارمنس ایکسیلنس کی بات کرتا ہے، اقبال سب سے زیادہ تو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے نا. جب وہ انسانوں کے اوپر کام کرنے کی بات کرتا ہے اور ان کو آمادہ کرتا ہے کہ یار آؤ اس جمود میں سے نکلو اور کچھ کر کے دکھاؤ، تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ سارے پرنسپلز. اور اسی طرح جیسے آپ نے ماڈرن آتھرس کی بات کی ہے، ہمارے موٹیویشنل سپیکرز کی بات کی کہ یار ماڈرن آتھرس کو وہ کوٹ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے بھی جب اس کو میں پڑھتا رہا تو مجھے سمجھ آئی کہ یار جتنے بھی کامیابی کے پرنسپلز کوئی بھی ماڈرن آتھر کا بات کرتا ہے جن کی، تو وہ اقبال نے پہلے سے ہمیں بتائے ہوئے ہیں. مثلاً سب سے پہلے یہی ویژن لے لیں آپ، یہاں سے کام کا آغاز ہوتا ہے. خواب دیکھیں، تھنک بیگ، سوچ بڑی ہوگی تو آپ بڑے کام کریں گے. پھر آپ نے رکنا نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ایڈورسٹی ان ڈسگائز، کہ یار یہ جو تکالیف ہیں، پرابلمس ہیں، مشکلات ہیں، ان کا سامنا بھی آپ نے جرأت مندی سے کرنا ہے. اور ان کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ آپ کے راستے کی رکاوٹ ہیں، بلکہ یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک بڑے منصب کے لیے تیار کیا جائے. تو اقبال کا جو پیغام ہے وہ تو میں کہتا ہوں ہے ہی یہ کہ یار کسی صورت ہمت نہیں ہارنی، کسی صورت بیٹھنا نہیں ہے. وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ زے قید و صید نہنگان حقائتی آور، مجھے بتا کہ تو نے سمندر کے سینے میں اتر کر بڑے بڑے مگر مچھوں اور جگادریوں کا مقابلہ کیا. تو نے سمندر کی بڑی بڑی لہروں کے سامنے تو کیسے کھڑا ہوا سینہ تان کے، یہ مجھے بتا. مگو کے زور کے ماروشنا سے دریا نیس، مجھے یہ نہ کہیو کہ میری کشتی کو تو سمندر کا راستہ ہی معلوم نہیں. یعنی اقبال کہتا ہے کہ یہ تو نے کسی صورت گھبرانا نہیں ہے، کسی صورت سمندر اور اس کے طوفانوں اور بڑے بڑے جگادریوں اور بڑے بڑے مگرمچھوں کا سامنا کرنے سے کترانا نہیں ہے. یہ تو سمجھ لے کہ اسی کا نام زندگی ہے. تو نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. وہ یعنی بہت سارے اس کے اشعار میں بار بار وہ پیغام یہی دیتا ہے نا. بلکہ شاہین کا بھی اسی لیے کرتا ہے کہ دیکھو وہ رکتا نہیں ہے، وہ بلند پروازی کو اپنا شعار بناتا ہے اور وہ ایک حرکت والی اور جرت والی اور بہادری والی زندگی جیتا ہے. وہ ہے نا ایک جگہ یہ کہا کہ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ. یعنی جو پہاڑ توڑنے والا نا، تو اگر تُنے زندگی کی حقیقت سمجھنی تو جا اس سے جا کے پوچھ، تو وہ تجھے بتائے گا کہ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشو سنگے گراں ہے زندگی. یعنی جوئے ایک یہ ہے کہ سمجھو زندگی کیا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، آپ کے ہاتھ میں تیشہ ہے اور آپ نے جوئے شیر لا کے اس پہاڑ کو توڑنا ہے. اس کا نام زندگی. بالکل ٹھیک. اقبال صاحب، پروگرام کے آخر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا اگر ہم سارا کلام سامنے رکھیں، اس کا بنیادی پیغام آپ اگر سم اپ کریں ہمارے نوجوانوں کے لیے؟ اچھا، اس پہ سہیل صاحب یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے اس طرح کا سوال سمجھیں یا اس طرح کا نقطہ سنا،
اور مجھے حیرت اس بات کی بھی ہے کہ ہر ایک نے نا اپنے اپنے انداز میں اقبال کو بیان کیا ہے، یعنی کسی نے کسی اینگل سے دیکھا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ مینجمنٹ کے بارے میں بھی جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھی کی طرح ہوتی ہے، اور اس میں اگر لوگوں کے آپ باندھ دیں پٹی باندھ دیں، ہاں جی، اور وہ ہاتھی کے جس ٹچ کریں، حصے کو ٹچ کریں تو وہ کہیں گے کہ مینجمنٹ شاید یہ ہے، حالانکہ وہ ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اقبال کا بھی ویسے حقیقت یہ ہے کہ وہ یعنی ایک صاحب ایک دوست مجھے ملے، وہ کہتے کہ میں اگر اقبال کے پورے پیغام کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہوں تو میں کہوں گا اضطراب، یعنی بے چینی، ایک کوئی تڑپ سی اندر آپ کے نا، وہ جو کہتے ہیں یارب کانٹا وہ دے کے جس کی کھٹک لازوا لو، یارب وہ درد جس کی کسک لازوا لو. اچھا پھر ایک دوست کہتے ہیں، میں ان سے بھی ڈس ایگری نہیں کر سکا، کہ میں کہتے اقبال کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا چاہوں تو میں کہوں گا حرکت. یس، وہ اقبال کہتا ہے کہ ہر کائنات کا ذرہ تڑپتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں اقبال کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہوں تو خودی. یہ بات بھی ٹھیک ہے. اچھا ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اقبال کو جو سمجھا ہے تو میں پورے اقبال کے پیغام کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہوں تو میں کہوں گا عشق. کوئی کہہ سکتا ہے فقر، کوئی کہہ سکتا ہے کہ تڑپ، مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا زاویہ نظر ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی حد تک یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. اقبال کو آپ کسی بھی اینگل سے دیکھیں تو اس کے کسی بھی اینگل سے جو سبق وہ دینا چاہتا ہے اس کو لے لیں اور اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو بہرحال میں اگر پیغام دینا چاہوں تو میں کہوں گا کہ بڑی سوچ رکھیں، ہمت نہ ہاریں، اور اپنے حصے کا کام پوری ایمانداری کے ساتھ کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے پوٹینشل کو جانیں، اور سمجھ لیں کہ زندگی مشکلات کا نام ہے لیکن ہم نے کسی بھی صورت ہمت نہیں ہارنی. تو اقبال نا بہت زیادہ یعنی آسان لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ بی پازیٹیو، تھنک بگ. اقبال کہتا ہے دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کہن کا چارہ. کہ یہ جو امتوں کے پرانے امراض ہیں نا، یہ جس میں ہم آج شکار ہیں، نکما پن، سستی، کاہلی، دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جانا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ترک کر دینا، تو اس کا حل بھی یہ ہے کہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ. اچھا پھر وہ دیکھیں کہ وہ اس دل کو نا سمندر سے تشبیہ دیتا ہے. کہتا ہے جیسے سمندر میں پانی ٹھہر نہیں سکتا، پانی جوہر میں ٹھہرتا ہے، وہاں بدبو اب پھیل جاتی، پھر پانی خراب ہو جاتا ہے، بیماریاں وہاں سے پھیلتی ہیں. تو وہ کہتا ہے تیرا پانی ٹھہرنا نہیں چاہیے، یہ سمندر ہے لیکن یہاں نہ طوفان آئے رہنے چاہیے جیسے سمندر میں آئے رہتے ہیں. یعنی وہ آگے جا کے بلکہ یہ کہتا ہے نا، نہ نہنگ ہے نہ طوفان نہ خرابی ہے کنارہ. وہ کہتا ہے دیکھو سمندر میں اتنے بڑے بڑے طوفان آتے ہیں کہ مگر مچھ پریشان ہو جاتے ہیں، ساحل کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اتنی بڑی بڑی موج آ کے ٹکراتی ہے اس سے. تو وہ کہہ رہا ہے تیرے اندر بھی طوفان آئے رہنے چاہیے، جوش کے، جذبوں کے، ولولوں کے، پیشن کے، انرجی کے، بڑی بڑی سوچوں کے. یعنی اور وہ کہتا ہے بے خلشہ زیستن نا زیستن، وہ زندگی نہیں جس میں خلش نہیں، کوئی اضطراب نہیں، کوئی آرزو نہیں، کوئی امنگ نہیں، کوئی جذبہ نہیں. باعث آتش در تہ پازیستن، زندگی تو ایسی ہونی چاہیے جیسے تیرے پاؤں کے نیچے آگ لگی ہو، تجھے بیٹھنے نہ دے، سراپا عمل ہو، سراپا جد و جہد ہو، ہر آن کچھ کر گزرنے کی تڑپ تیرے اندر موزن رہنی چاہیے، اس کا نام زندگی ہے. پھر وہ کہا کہ سمجھا لہو کی بوند اگر تو سے تو خیر، دل آدمی کا ہے فقط ایک جذبہ بلند، یہ خون کے لوتھڑے کا نام نہیں ہے، یہ بلند جذبوں کا نام ہے. پھر کہا تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. تو خود اپنے آپ کو اس لیول پہ کیوں نہیں لاتا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پھر جوانوں کو میں کہوں گا کہ وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ نہیں زندگی سلسلہ روز و شب کا. یہ جو تم کیلنڈر کے آنے جانے کو سمجھتے ہو نا کہ یہ زندگی ہے،
کہ 10 سال کے ہو گئے، 20 سال، پھر 30 سال، پھر 40 سال، 2025 تھا، یہ 26 ہے اور 27 ہو کر ہے، اس کا نام زندگی نہیں ہے۔ عمر گزرنے کا نام زندگی نہیں ہے۔ نہیں زندگی سلسلہ روز و شب کا، نہیں زندگی مستی و نیم خوابی۔ پڑھے ہیں جناب گھر میں نیٹ فلکس لگا کے اور کاؤچ کے اوپر، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ انجوائمنٹ کا نام زندگی ہے۔ وہ کہتا نہیں، اس کا نام وہ کیا ہے کہ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی۔ قرآن نے کہا نا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان کو تو مشقت میں پیدا کیا گیا۔ تو یہی اقبال کہتا ہے کہ سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی، یہ شہد بن جائے گی یہ زندگی تیری سخت کوشی کے باعث۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں زندگی سلسلہ روز و شب کا، نہیں زندگی مستی و نیم خوابی، حیات است در آتش خود تپیدن۔ حیات کس کو کہتا ہے؟ زندگی یہ ہے کہ تو اپنے اندر کی جو آگ ہے نا اس میں تپ، اس کو بڑکا۔ حیات است در آتش خود تپیدن خوشاندم کے ای نقطہ را بازیابی۔ جس دن تو یہ نقطہ سمجھ گیا نا، سمجھ تیری زندگی کا پہلا دن وہ ہوگا، اس دن تو نے پیدا ہونا ہے، کہ جس دن تو سمجھا کہ اصل میں زندگی اس آگ میں جلنے کا نام ہے۔ پھر کہا کہ اگر ز آتش دل شرارے بگیری، اگر تو نے اپنے دل کی آگ میں سے یہ شرارہ بھی لے لیا نا، اگر ز آتش دل شرارے بگیری تواں کرد زیر فلک آفتابی، تو اس پورے آسمان کے نیچے جیسے سورج چمکاتا ہے نا پوری زمین کو، ایسے تو چمکے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ زندگی اس بات کا نام ہے کہ یار اپنے آپ کو سمجھو، اپنے پوٹینشل کو سمجھو، تم اس زمین کے اوپر اللہ کے نائب ہو، اللہ نے تمہیں بیش بہا صلاحیتوں سے نوازا ہے، تمہارے اندر پوٹینشل کا ایک پورا سمندر بحر بے کراں ہے جو موجزن ہے، اس کو پہچانو اور اس کے مطابق پھر اپنی سوچ کو بڑا رکھو اور ہمت نہیں ہارنی، لگے رہنا ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ اس دنیا کو کچھ کر کے نہیں دکھاتے۔ فارسی کا ایک شعر یاد آ گیا، وہ بھی میں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اس کے بارے میں انور مسعود صاحب نے ایک دفعہ کہا ایک محفل میں کہ اقبال کا فارسی کا یہ شعر اتنا بڑا ہے کہ اگر اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف کئی شعراء کے پورے کلاموں کو رکھ دیا جائے تو یہ بھاری ہوگا۔ وہ میں ڈیڈیکیٹ کروں گا آپ کے وسط سے، آپ کے چینل کے ناظرین کے لیے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، کہ اقبال نے کہا اگر یہ قطرے خون داری، اگر تو سمجھ تیرا سارا خون نکل گیا ہے لیکن چند قطرے خون کے باقی ہیں، اگر مشت پر داری، اگر تیرے سارے پر ٹوٹ گئے ہیں لیکن کوئی ایک آدھ پر ذرا سا بھی سلامت ہے، بیا من باتو آ موزم طریقے شہبازی را، تو آ تجھے میں سکھاؤں کہ طریقے شہبازی کیا ہے۔ واٹ از دی آرٹ آف فلائنگ ہائی، کیسے تم پھر بھی بہت بلند پروازی کر سکتے ہو، پھر بھی تم طریقے شہبازی سیکھ سکتے ہو، پھر تم دنیا میں اپنا مقام پیدا کر سکتے ہو۔ مایوس کسی حال میں نہیں ہونا، اپنا کام نہیں چھوڑنا، اپنا فوکس نہیں ہٹانا، اور لگے رہنا ہے اور اپنا آپ منوا کے اس دنیا سے جانا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے بڑی مصروف زندگی میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بھی دعوت دیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، جس طرح عابد اقبال صاحب نے فرمایا کہ علامہ اقبال کی جو ساری شاعری ہے وہ قرآن مجید کے میننگ کو اگر اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو اس کی جھلک نظر آئے گی۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان میں ایک اجلاس کے دوران ایک انگریز سیاستدان نے علامہ اقبال سے کہا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ جیسے لیول کا اسکالر بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو علامہ اقبال نے بڑے تاریخی الفاظ اس وقت ارشاد فرمائے۔ آپ نے کہا کہ میں ایک عام آدمی ہوں، تو جب مجھے آمد ہوتی ہے تو وہ جو شعر ہوتے ہیں وہ بالکل لکھے ہوئے ہوتے ہیں، میں صرف انہیں پینسل سے لکھ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، تو قرآن مجید جو ان پر نازل ہوا، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ کہا کہ ان کی جتنی سوچ ہے، فکر ہے، وہ علامہ اقبال کی شاعری سے ہی سمجھ کر انہوں نے اس کو حاصل کیا ہے۔ اگر قرآن مجید کے اصل میننگ، ان کے معنی
ان کو سمجھنے کا موقع کہیں سے ملا ہے تو وہ علامہ اقبال کی شاعری ہی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا کہ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی جگہ حاصل کرنا تھا جہاں پہ ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں، اور نوجوان جو کہ آج ایک بے راہ روی عجیب و غریب زندگی گزار رہا ہے، اس کو جو اقبال ہے وہ شاہین کا رتبہ دیتا تھا، شاہین جو کہ بلندی کی علامت ہے۔ دوسرا، علامہ اقبال کی شاعری اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا یہ جو مسلمان نوجوان ہے یہ دنیا کی امامت کے لیے پیدا ہوا ہے، جیسے کہ انہوں نے اپنے شعر میں کہا تھا، سبق پھر پڑھ عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تو اس سے دنیا کی امامت کا۔ اپنے عزیز و اقارب، اپنا دوستوں سب کا خیال رکھیے گا۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔